अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वज़ाइफ काम क्यों नहीं करते। इसमें आज़म वगैरह हम पढ़ते हैं तो काम क्यों नहीं होते और काम क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, बात यह है कि जो इसमें आज़म या कोई भी हम आयत का वजीफ़ा करते हैं या किसी रुबाई का वजीफ़ा करते हैं या किसी के बताए हुए जो वजीफ़े हैं उस पर अमल करते हैं तो हमारे काम नहीं होते, वो वजीफ़ा काम नहीं करता। तो दोस्तों, ये अक्सर देखने में आया है। आपने बहुत ज़्यादा वज़ाइफ भी किए होंगे, बहुत ज़्यादा आपने क्या कहते हैं अमल भी किए होंगे, और पता चलता है, लोग बताते हैं कि हमें 5 साल हो गए हैं, हमें 10 साल हो गए हैं, हमें 1 साल हो चुका है। तो मैं ये इसमें का बहुत ज़्यादा विर्द किया, मैंने इस आयत का बहुत ज़्यादा विर्द किया, इस सूरत मुबारका को मैंने इतनी दफ़ा पढ़ चुका हूँ और अभी तक मेरा मसला हल नहीं हुआ। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी चंद वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है कि ये वज़ाइफ का जो असल में हकीकत फ़ायदा है वो हमें नहीं मिलता। असल में जो इसका फ़ायदा है वो हमें नहीं मिलता। इसमें ये जो हम अगर ये बात कहें कि ये जो आयत है इसके अंदर ये पावर नहीं है, या जो इसम हमने पढ़ा है इसके अंदर ये पावर नहीं है, तो मेरा भाई, मेरे दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि देखें आप कि अगर इस कुल कायनात को पैदा करने वाली ज़ात जो अल्लाह की है, अल्लाह पाक ने हर इंसान को पैदा किया और उसकी तकदीर हर चीज़ अल्लाह पाक ने लिख दी। अगर हम किसी, आपको एक मिसाल बताता हूँ कि अगर आप किसी के पास जाते हैं, अगर आपको किसी से काम है तो क्या आप उससे एक दफ़ा दो दफ़ा कहने से आपका काम हो जाता है? जब आप उसको एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा कहते हैं और प्यार मोहब्बत से कहते हैं, अखलाक से कहते हैं, चाहत से कहते हैं और उसका अदब करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, तो वो आपकी मोहब्बत को, आपकी चाहत को, आपके अखलाक को देखता हुआ उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है तो वो आपका काम कर देता है। ये दुनियावी बात है कि आप देखें कि जहाँ कहीं भी आपने जाना है, जो किसी से भी आपको काम है, किसी शख्स से, तो वो आप जब उसकी तारीफ़ करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसे प्यार से और उसका एहतराम करते हैं तो वो आप का काम करता है। ये एक ऐसी वजह है कि हम जब वज़ाइफ वगैरह करते हैं या इसम वगैरह पढ़ते हैं या कुछ सूरत वगैरह पढ़ते हैं तो हमारे अंदर सबसे बड़ी खामी ये है, सबसे पहली खामी और पहली वजह मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि हमारे अंदर वो मोहब्बत ही नहीं है, वो चाहत ही नहीं है। हम तो सिर्फ तस्वीर पकड़ी है और हमने इस तादाद के मुताबिक दवा दाने पे दाना, दाने पे दाना, दाने पे दाना डाल रहे हैं और तादाद पूरी कर रहे हैं। बेशक उसके अंदर हमें 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, हमने उसको फौरी तौर पर तादाद पूरी करके हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। बेशक अगर कोई वजीफ़ा या कोई इसम या कोई आयत या कोई सूरत जितनी तादाद के मुताबिक है, अगर आप सोचते हैं कि हमें एक इसम है, यानी कि कोई आप लगा लें कि या करीमो, अगर या करीमो का इसम हम पढ़ते हैं, अल्लाह पाक का ये नाम, तो उसकी तादाद हमारे पास 300 है। तो हम फौरी तौर पे जब भी हमें किसी ने बताया या किसी से पूछा या हमने अपने किसी मुर्शिद से पूछा या किसी शेख से पूछा या किसी दोस्त ने बताया या किसी हमारे जो मौलवी हैं, मस्जिद के इमाम मस्जिद हैं, उन्होंने बताया कि भाई ये इसम जो है इस काम के लिए बेहतरीन है। जैसे कि शादी के लिए हम या लतीफ़ को ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारी ना तो शादी के असबाब पैदा हो रहे हैं, ना हमारी शादी का कोई मसला बन रहा है, ना हमारी को शादी का दूर दूर तक नामो निशान है। तो इसी तरह के वो क्यों नहीं हुआ, वो उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है, पहली वजह ये है कि हम उसके साथ हमें लगाव ही नहीं, उसके साथ हमें प्यार ही नहीं, हमें उसका एहतराम ही नहीं है। सिर्फ हमें ये पता है कि मैंने 300 दफ़ा जो है या करीमों पढ़ना है,
تو میرا ٹائم جو ہے کم از کم مجھے 5 منٹ کے اندر میں نے 3 تسبیحاں کر لینی ہیں بس، یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو، یہ ہم نے فوراً کر لی، اور ہمیں 2 ماہ ہو گئے ہیں، 3 ماہ ہو چکے ہیں، 1 سال ہو چکا ہے، ابھی تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بھائی میرے دوستو، اس بات پر غور کریں کہ جب تک ہم یا کریموں کو پڑھنا ہے تو یا کریموں کے لیے ہمارے دل کے اندر اس اسم کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کا نام ہے، یہ کسی آدمی کا نام نہیں، یہ کسی گاؤں یا کسی شہر کا نام نہیں ہے، یہ اس ذات کا نام ہے جس نے اس نام کی برکت سے آپ کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کو مد نظر رکھ کر اس اسم کو محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ 3 تسبیحاں کریں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کا کام نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ یقین کریں، اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں، اخلاق کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمیں یقین اس لیے نہیں ہے کہ یار یہ ایک چھوٹا سا اسم ہے، کم از کم بڑی آیت ہونی چاہیے، بڑی صورت ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے بارے میں آتی ہے، میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں کہ سورہ بقرہ جادو ٹونے کے لیے بہترین یعنی کہ صورت ہے، اور اس کی آیات بہت بہترین یعنی کام کرتی ہیں، لیکن لوگ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، کوئی یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیات وغیرہ پڑھ رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ مسئلے سے باہر نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلا؟ ہمیں صرف یہ پتا کہ یہ جادو کے لیے ہے، لیکن ہمارے اندر کیا ہے؟ اس آیات پر، سورہ بقرہ پر یقین نہیں ہے۔ اس آیت پر یقین رکھیں کہ اس مالک نے اس آیت کو اتارا ہے، نازل کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ قرآن پاک، اور اس کے اندر جو آیات ہیں اس کی اتنی پاور ہے، اتنی برکت ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ جو یقین ہے نا، یقین پہلے آپ اپنا کامل کریں، یقین کو مضبوط کر کے اتنے یقین سے پڑھیں کہ میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، میں یہ اسم پڑھ رہا ہوں، تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں آپ کے مسئلے حل ہوں گے، چٹکیوں میں مسئلے حل ہوں گے۔ یہاں پر آپ تصور کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یقین تو کریں۔ اگر آپ یقین کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو آپ کا وظیفہ ہے یہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو یعنی کہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی یہ روحانی پاور بڑھ جائے گی۔ یہ دوسری وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک وظیفہ کرتے ہیں، چند دن کے بعد ہم دوسرا وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر چند دن بعد تیسرا وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، پھر چند دن بعد چوتھا وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے۔ اگر آپ ایک وظیفہ شروع کرتے ہیں کوئی بھی اسم کا، تو میرا بھائی اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے۔ اگر آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، کیا وہ دوست آپ کا ایک دن میں بن جاتا ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے وہ کیا ایک دن کے اندر ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ایک دن میں محبت کرنا شروع کر دیتا ہے؟ کیا وہ آپ کو ایک دن میں ہی فائدہ دے دیتا ہے؟ کیا آپ اس سے جو مانگتے ہیں چیز وہ ایک دن میں آپ کو دے دیتا ہے؟ نہیں۔ آپ اس کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں، کافی دیر تک ان کے ساتھ چلتے ہیں، آپ اس کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، پھر آپ کچھ کی کچھ باتیں مانتے ہیں، کچھ وہ آپ کی مانتا ہے، پھر آپ کی دوستی جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کہ آپ جو بھی وظائف پڑھ رہے ہیں یا جو بھی اسم پڑھ رہے ہیں وہ ایک دم آپ کو فوراً کام نہیں کرتا جو آپ چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کام ہوتے نہیں، کام ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹائم کے بعد آپ اس وظیفے کو روٹین بنائیں، اپنا معمول بنائیں، اور محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور ایک ٹائم آئے گا کہ انشاءاللہ آپ اب بھی اپنے کام کی نیت کریں گے اور وظیفے کو شروع کریں گے۔ آپ کی نیت سے ہی وہ کام کا اسباب پیدا ہو جائیں گے اور کام ہو جائے گا۔
یہ بات یاد رکھیں کہ ایک اگر آپ وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو الحمدللہ وہی وظیفہ تا زندگی آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسم، دیکھیں اللہ پاک کا کوئی اسم بھی آپ کو اچھا لگے آپ پڑھیں، اگر وہ آپ کا اسم اعظم ہے آپ کے نام کے مطابق تو انشاءاللہ جلدی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کا اسم اعظم نہیں لیکن ایک وقت میں وہی اسم جو ہے اس کی برکت سے آپ کے کام ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کی برکت سے کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ دماغ سے نکال لیں کہ اگر ہم اللہ پاک کا کوئی اسم جو ہے پڑھ رہے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی اسم کو اپنائیں، اسے روزانہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم کے بعد اس کے اثرات، اس کی برکات اور اس کے فائدے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو دوستو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو میں نے نسخے آپ کو بتائیں ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اخلاق کے ساتھ پڑھیں، پختہ یقین کے ساتھ اور روٹین میں پڑھیں۔ اللہ پاک کو یہ عمل بڑا ہی پسند ہے، بے شک وہ چھوٹا ہو، جو روزانہ کیا جائے۔ کوشش کریں کہ اپنا کوئی بھی عمل جو ہے، جو وظیفہ ہے، کسی ایک نماز کے لیے رکھ لیں۔ جیسے کہ ایک نماز آپ نے روٹین میں پڑھنی ہے، جیسے کہ صبح فجر کی نماز میں آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں اور اس نماز کے بعد اپنا وظیفہ شروع کر دیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم عصر کا ہے تو عصر کا ٹائم نماز کریں۔ عصر میں بہت اللہ پاک نے خاصیت رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو عشاء کی نماز کے بعد آپ رکھ لیں، تو عشاء کی نماز کے بعد اپنا وظیفہ روزانہ پڑھیں، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں الحمدللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو اگر اسم اعظم اپنے نام کے مطابق مل جائے تو اس کو روٹین میں رکھیں، اگر نہیں ملتا تو جو آپ کو اللہ پاک کا نام پسند ہے، جس پہ آپ کا دل مطمئن ہے، دماغ مطمئن ہے، اس کو اپنائیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، سمجھیں یہ اسم اعظم ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے، اللہ پاک آپ پر کرم فرمائے۔ دوستو میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ پاک کو یاد رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ